بالله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفوز الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إلى الآيات بعدها. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم حاضرین، رمضان مبارک کی نعمتوں اور فضیلتوں سے متعلق ہم کچھ جانتے ہیں اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں رمضان مبارک کو ان فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ خصوصیت کیوں بخشی؟ اس کی اس خصوصیت اور فضیلت و اہمیت کا بنیادی سبب ہمارا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ یہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کی نزول قرآن کی سالگرہ کے اعتبار سے اسے یہ اہمیت حاصل ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ سے دنیا والے آسمان پر رمضان میں اتر گیا اکٹھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور 23 سال تک جاری رہا آپ کے دور نبوت میں، تو سب سے پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق جو 5 آیتیں نازل ہوئی وہ رمضان مبارک میں، اور اس کی آخری عشرے کی کسی خاص رات میں بعض محققین کے مطابق رمضان کی 21ویں شب میں یہ نازل ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے مناسبت سے اس رات کو جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا سب سے عظیم رات، سالوں میں سال بھر کی راتوں میں سب سے عظمت والی رات بنا دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر کی رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر آپ پر ہم پر کو بہت سارے انعامات کیے. اس میں سے ایک یہ بڑا عظیم الشان انعام ہے کہ اوسط عمر ہماری اور آپ کی 60 سال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے مواقع، مناسبتیں، دن اور راتیں ہم کو عطا کی ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال ہم کر لیں ایمان و احتساب کے ساتھ تو ہم 60 سال کی عمر میں ہزاروں سال کا اجر و ثواب کما سکتے ہیں. یہ امت محمدیہ کی فضیلت. یہ صرف ایک رات کی لیلۃ القدر کی عبادت آپ کو ایمان و احتساب کے ساتھ مل گئی تو آپ سوچئے 1000 مہینوں سے 83 سال سے زیادہ بنتا ہے. اس سے زیادہ کی عبادت کا اجر و ثواب مل گیا، تھوڑا عمل زیادہ اجر و ثواب. لیلۃ القدر کی اہمیت یہی لیلۃ مبارکہ ہے، اور یہ مہینہ شہر مبارک بن گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن اور رمضان کا انتہائی لازم و ملزوم والا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں ملاقات کرتے تھے تو عام بخاری کی حدیث ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے سخی تھے، ہاتھ کھلا رکھتے تھے. پوری ضرورت مند آیا پوری بکریوں کا ریوڑ دے دیا، گھر میں جو کچھ اٹھا کر خرچ کر دیا، ویسا سخی کوئی نہیں پیدا ہوا.
آپ سب سے سخی تھے، آپ کی سخاوت بھی سب سے زیادہ شباب پر رمضان مبارک میں ہوتی تھی. وکانا اجولا یقون فی رمضان کی رہے جب حضرت جبرائیل سے آپ ملاقات کرتے تھے. وکانا یدار شعور قرآن، رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مدارسہ کرتے تھے. سوچئے فرشتوں کے سردار اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور نبیوں کے سردار پر جو قرآن اللہ کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے وہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی اہمیت حفاظت پر دلالت کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں اپنے نبی کو کہ اس ماہ مبارک میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس کو دہرائیے. ایک طریقے سے ہم تراویح پڑھ کر پورے قرآن کا جو اعادہ مدارسہ کرتے ہیں یا سنتے ہیں حافظ صاحب سے تو وہ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، حافظ کے اس قرآن کو تازہ کرتے ہیں اور ہم سن کر تازہ کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول ہر سال نازل شدہ پورا قرآن سناتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آخری سال میں آپ نے پورا قرآن 2 مرتبہ سنایا، 2 مرتبہ سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کو اس مہینے میں اتارا اور اس مہینے کو اتنا متبرک بنا دیا، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے، شرکت شیاطین کو بند کر دیا اور ہمارے رات کو یہ موقع دیا کہ اب ہم نیک بن جائیں. اگر اس موسم میں بھی آپ قرآن والے آدمی نہیں بنتے، اس موسم میں بھی آپ توبہ کر کے دوسرے راستوں سے ہٹ کٹ کر قرآن کے راستے پر نہیں آتے تو پھر کس موسم میں ہم آپ سدھریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ماحول بنا کر دے رہا ہے. تھوڑے عمل پر زیادہ اجر و ثواب دے رہا ہے، شیطان کے اثرات کو کمزور کر دے رہا ہے. ایسے میں بھی اگر ہم اور آپ قرآن کی طرف نہ پلٹیں، قرآن کی اہمیت و حفاظت کو نہ سمجھیں، اپنی زندگی متقیانہ نہ بنائے، لعلکم تتقون جو روزے کا مقصد ہے متقی بن جانا، اور متقی اگر بنتے ہیں تو ہم قرآن سے فائدہ اٹھانے والے آدمی بنیں گے. متعلق متقین کا یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن سب قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول نے ہمیں نمونہ دیا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن سے ہم اور زیادہ جوڑ جائیں، خوب اس کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سنایا، آپ اپنے اصحاب کرام کو بھی سنتے اور سناتے تھے. بخاری وغیرہ کی روایت ہے، بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ اقرأ علیہ القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کون دے رہا علیہ، آپ پر قرآن نازل کیا گیا اور میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سورہ نساء پڑھنے میں نے شروع اور غرق ہو گیا پڑھتے پڑھتے، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو کیسا معاملہ ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ قیامت کے دن لائیں گے اور آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر رہے ہیں. کہا میں نے جیسے ہی آیت پڑھی اللہ کے رسول نے حسبک الآن، حسبک الآن، اب تم بس پر بس کرو. میں نے جب نگاہ اٹھا کر آپ کے روح انور کی طرف دیکھا، چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کی. آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھیے تعلیم دی کہ حضرت عبداللہ اپنے شاگرد سے اللہ کے رسول سن رہے ہیں. بخاری مسلم کی ہی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب قرآن کے ماہرین میں سے صحابہ کرام میں یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ابی بن کعب سے آپ نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. بعض روایتوں میں کہ آپ سے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کے سناؤں. دونوں طریقے سے غالباً روایت آئی. کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤ. کہا میں اللہ کے رسول آپ کو میں سناؤں، آپ تو خود صاحب قرآن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امرنی اللہ ان اقرأ علیک او ان اسمع منک، اس طرح کے الفاظ ہیں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں یا تم سے سنوں. حضرت ابی بن کعب نے کہا اسمانی اللہ لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے آپ سے؟ کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا ہے. ابی بن کعب خوشی سے رونے لگے، خوشی سے رونے لگے. اور پھر لم یکن الذین کفروا دونوں میں سے ایک نے پڑھی. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کا نام کیوں لیا؟ ہمارے آپ کے لیے کسی مومن بندے کے لیے اس سے بڑے شرف کی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارا نام لے لے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ فلاں سے قرآن پڑھو یا فلاں کو قرآن پڑھ کر سناؤ.
یہ کس لیے ہوا؟ یہ عظمت کس لیے ملی اس صحابی کریم کو؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی مہارت کی وجہ سے۔ یہ قرآن کی عظمت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس پر ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر اگر گفتگو کریں تو سال بھر یہ موضوع چل سکتا ہے کہ قرآن کی کیا عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو روح کہا، روح تم اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کی روح نازل کی۔ تشریح میں اگر جائیں تو اس کا مفہوم حاصل مطلب یہ ہوگا کہ ہماری جو دل کی اور روحانی زندگی ہے وہ قرآن پر موقوف ہے۔ ایک تو ہمارے جسم کی زندگی ہے، جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ مکمل ہونے پر اللہ کے حکم سے فرشتے نے روح پھونکی تو ہمارا جسم زندہ ہو گیا اور ہم چل پھر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، یہ زندہ کہلاتے ہیں کہ حرکت کر پا رہے ہیں۔ ہمارا دل اور ہماری روح اس وقت زندہ ہوتی ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو اور اس قرآن کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کو موتا کہا ہے، مردار، لہذا اپنی روح کو زندہ کرنا ہے تو قرآن پڑھتے رہو، قرآن کو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرو۔ کیا حق ہے میں بھی آگے بیان کروں گا۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کہا ہے، اور منزل من القرآن ما هو شفا، کاہے کی شفا ہے؟ اب ہمارے یہاں اس کو لوگوں نے کھلواڑ بنا دیا، قرآن کا حق نہیں سمجھتے۔ اب میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس سے پہلے یہاں بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن کی اہمیت اور افادیت، اس کی عظمت و برتری آج ہم اور آپ مسلمان اتنا نہیں جانتے جتنا امریکی اور یورپی یونین کے جو سیاستداں ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں تھنک ٹینک میں، ان کے جو ماہرین ہیں، دانشوران ہیں، وہ قرآن کی اہمیت کو جو سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے۔ دشمن اسلام کی دشمنی میں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں تو ہم کو نظر آتی ہے۔ سب سے زیادہ کوشش شاید وہ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، اور ہم دور ہو گئے۔ مسلمانوں کے نصاب تعلیم سے قرآن کو ختم کرنے کے لیے سالانہ کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ پرویز مشرف کے زمانے میں جو ہے امریکہ سے کروڑوں ڈالر کی ایڈ صرف اس لیے آئی کہ نصاب تعلیم کو درست کرو، اور اس میں خاص مقصد تھا، ان کو ہدایت تھی کہ آپ ٹیونس کی یونیورسٹی جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنا نصاب تعلیم بنا، مدارس اور کالجز کا۔ ٹیونس کی یونیورسٹی کا اگر آپ نصاب تعلیم دیکھیں اور اس کا مواد جانیں تو دانشوران اور علماء کا کہنا ہے، آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کوئی مسلمان اسکول اور کالج کا وہ نصاب ہو ہی نہیں سکتا، قرآن حدیث کے بالکل خلاف۔ وہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سلمان رشدی اور دوسرے لوگ، مسلمان دکھائی دیتے ہیں، نام کے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ ایسے نصاب تعلیم کو بنانے کے لیے مسلمانوں میں گروپ بنایا گیا، آغا خانیوں کو اور دوسرے لوگوں کو امریکی اور یورپی یونین نے تیار کیا ہے، بہت سارے مسلم ممالک میں کیا جا رہا ہے۔ مصر میں اعتراض کیا گیا کہ فلاں فلاں قرآن کی آیتیں جو ہے وہ ٹی وی پہ نشر و منع کی جائے، اس کے بعد درس نہ کیا جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے عمومی سطح پر۔ کیوں؟ اس سے یہود و نصارہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ بات چیزیں اس میں دکھائی دینے میں مثبت پہلو کی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہود و نصارہ کے تھنک ٹینک اور گہرے مطالعہ رکھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن سے دور ہو جائیں، ہم خود قرآن سے دور ہو جائیں، اور ہم ہو گئے۔ آج کتنے ایسے لوگ مسلمان ہیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، یقین نہیں ہوتا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی ایسی بستیاں بھی ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مردے کو دفن کر دیتے ہیں، مہینے 2 مہینے انتظار کرتے ہیں، کوئی مولوی صاحب آ جائے تو نماز جنازہ پڑھ لیں گے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ یہ ہماری بستی کی انتہا ہے، قرآن سے لاتعلقی کا اس کی معراج ہے۔ اب ایسے میں اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آفتیں آئیں تو کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے ہر مسئلے کا حل یہ ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے، ایسی شفا ہے۔ دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، شک و شبہات کی، حرص اور لالچ کی، ایک دوسرے کے خلاف حسد جلن کی، ان ساری بیماریوں کا علاج یہ قرآن ہے۔ اور انہی بیماریوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ساری مصیبتیں دنیا کی، برزخ کی، آخرت کی، شرک، بدعت، گناہوں کی وجہ سے، اور یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ دل کے تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ اب ہمارے یہاں مولوی صاحب نے جسم کی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ مسلم فرم نے امریکہ کی آج سے سالوں پہلے کی، میں سمجھتا ہوں 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ایک تجربہ کیا، 25 یکساں مریضوں کو 3 جگہ رکھا،
ایک کو صرف دوا گولی دی 25 لوگوں کو، دوسرے 25 لوگوں کو دوا گولی کے ساتھ ساتھ میں قرآن سنایا سادہ قرآن، تیسرے 25 مریضوں کو دوا گولی کے ساتھ ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ سنایا، اور اس کا جب مطالعہ نتیجہ نکالا گیا تو جن لوگوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن سنایا گیا تھا دوا میڈیسن کے ساتھ میں، وہ لوگ زیادہ جلدی امپرومنٹ ہو ان کے اندر، زیادہ جلدی سے بہتر ہوئے، صحت یاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد جن کو سادہ قرآن سنایا گیا تھا اور جن کو صرف دوا گولی دی گئی تھی وہ سب سے آخر میں اچھے ہوئے۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ نتیجہ پیش کیا کہ قرآن سننے سے نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر بھی وہ اثرات پڑتے ہیں کہ آدمی کو قوت و نشاط اور طاقت محسوس ہوتی ہے، اور بیمار جلدی اچھا ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورہ فاتحہ بیماری کا علاج ہے۔ ہماری مائیں بہنیں سن رہے ہیں، خاص طور سے وہ سنیں کہ اس معاملے میں وہ کیسے کیسے اپنے ایمان اور عقیدے کو پیسوں کے ساتھ خرچ کرتی ہے، بیچ دیتی ہے، کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں شیطان ہے یا ہمارے شوہر کی توجہ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ عمل کیا جائے، یہ ٹونا کیا جائے۔ اب مولوی صاحب نے ہمارے یہاں دیکھیے دکانیں چل رہی ہیں، انگوٹھی بن رہی ہے حروف مقطعات کی، حامیم سجدہ، حامیم، الف لام میم، یاسین، اس کی انگوٹھیاں بن رہی ہیں، لیکن نقش بنتے ہیں، قرآن کی صورتوں کے نقش بنتے دیواروں پہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ دکان مکان کے لیے برکت کی چیز ہے، اور دکان مکان جب کھولا جا رہا ہے، افتتاح اس کا کیا جا رہا ہے تو اس وقت قرآن خوانی کر لی، ایک دن پڑھ لیا، قرآن سے تعلق ختم، اب اس کے بعد ساتھ میں سجا کے رکھ دیا، یا پھر اس کی ضرورت پڑی شیطان بھگانے کے لیے تو نقش کو گلے میں تعویذ بنا کے لٹکا دیا۔ اور پھر مولوی صاحب نے تو کتاب لکھ ڈالی، ایک نے نہیں کئی نے، قرآن اعمال بازار میں مل رہی ہے، آپ اس میں پڑھیے کہ اگر بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے تو قرآن کی فلاں آیت کو لکھ کر پرچی پر ایک جو ہے ناک پر باندھ کے لٹکا لیجیے، دو ٹانگ پر باندھ کر لٹکا لیجیے۔ وہاں اشرف علی تھانوی صاحب کی قرآن اعمال بازار میں مل رہی ہے، یہ قرآن کے ساتھ کھلا ہوا مزاق ہے۔ کتنا بڑا بھی نام ہو، میں نے نام لیا ہے کوئی طنز تعریف کے لیے نہیں، اللہ کے کلام کی اگر بے حرمتی ہو رہی ہے تو نام بڑے اور چھوٹے کی کیا بات ہے۔ ان بڑے ناموں کی وجہ سے ہمارا جاہل طبقہ کہ ہمارے اتنے بڑے مولانا بول رہے ہیں قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ ہم اس کو مسلکی میں بانٹ دیا کہ اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ تو غیر مقلد ہے، یہ تو فنا ہے، ہمارے مولانا کے خلاف بول رہا ہے۔ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کرو اور کوئی نہ بولے۔ قرآن شفا یہ معنی نہیں ہے، ایسا مذاق ہے اس میں کہ ایک عورت آئی کہنے لگی کہ میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، انہوں نے کہا ایک دن سے زیادہ مستقیم کر کے کنگھی کرو، مانگ سیدھی نکلنے لگی، ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا کیا تو عمل ہو گیا۔ یہ قرآن اللہ کے کلام کا کتاب کے انصاف ہے، قرآن شفا ہے۔ ہم نے ضعیف حدیث کی بنیاد پر مرنے والے کو سورہ یاسین پڑھ کر سنانا شروع کر دیا، یعنی قرآن سے مرنے کے آسان موت کا نسخہ ڈھونڈ لیا۔ قرآن نازل ہوا تھا اچھی زندگی گزارنے کے لیے، آپ کیا کھائیں کیا پیئیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ آپ کے لیے عبادت کیسی کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، قرآن بتائے گا۔ کس کی اتباع کرنی ہے، رسول کی بات ماننی ہے یا فلاں اور فلاں کی بات ماننی ہے، قرآن بتائے گا۔ آپ کی زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، رفتار نشیب برخاست کیسی ہونی چاہیے، قرآن بتائے گا۔ یہ چیزیں ہم نے قرآن سے لینا چھوڑ دی، اب قرآن کو لٹکا رہے ہیں، خاکوں میں سجا رہے ہیں، تعویذ بنا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اس کو گلے پہ لگا رہے ہیں، اس کے نقش بنا کر ہم نے گلے میں دیواروں پہ آویزہ کر دیا۔ قرآن کا یہ استعمال اللہ نے بتایا، نہ رسول نے، صحابہ نے کیا۔ شفا کس طریقے سے ہے، اس طریقے سے جیسے قرآن کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے اگر ہم کرتے ہیں تو کیسے کیا، میں بھی آگے بیان کرتا ہوں۔ قرآن نور ہے، شفا ہے، نور ہے، روشنی۔ اللہ نے کہا نور، قرآن کی کئی آیتوں میں کہا لقد جاءکم نور من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ نور آ چکا تمہارے پاس۔ اس کا مطلب اگر قرآن روشنی ہے، اور قرآن جب بولا جائے تو اس کے حدیث اس سے الگ نہیں رہتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ قرآن کی تشریح آپ ہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نور، تو نور کے مقابلے میں دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سب تاریخی ہیں، سب اندھیرے ہیں، تاریخی ہیں، بہت سارے مذہب ہیں، بہت سے راستے ہیں۔ ہمارا عام آدمی پوچھتا ہے کہ ارے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے مذہب ہیں، اتنے ماننے والے ہیں، فلاں مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، فلاں مسلک کے ماننے والوں کی اتنی تعداد ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو قرآن فرقان بھی ہے نور کی طرح، قرآن ہدایت ہے، فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولانا بھی صحیح بول رہے ہیں، وہ مولانا بھی صحیح بول رہے ہیں، وہ بھی صحیح بول رہے ہیں۔ ایک آدمی قبر پوجنے کی تعلیم دے رہا ہے اور اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہوگا کہ قرآن جس چیز کو رد کرنے آیا، انبیاء کرام نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس شرک کو رد کرنے آئے، ہمارے آج کے مولوی اور اصحاب جبون اتار اور بڑی بڑی داڑھی والے لوگ اس کو قرآن سے ثابت کریں۔
وقت سوا یہود یہود نسل ان کی قبروں کی پوجا کرتی تھی قوم نوح، اللہ نے اس کو شرک کہا، نوح علیہ السلام نے قوم سے لڑائی کی، اور آج ہم آ کے بولتے ہیں کہ نہیں بزرگوں کی مزاروں پہ جا کے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے حاجتیں پیش کی جا سکتی ہیں، وہاں منتیں مانی جا سکتی ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر قرآن سے آپ اسے ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب اس سے ہٹ کر جو بھی ہے گمراہی ہے۔ اس میں سے ایک ایک جملے پر میرے بھائی ایک خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ ہدایت کا کیا معنی، روح کا کیا معنی، شفا کا کیا معنی۔ قرآن صراط مستقیم ہے، حبل اللہ المتین ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کو پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور قرآن ذکر حکیم ہے۔ یہ میرے پاس ایک حدیث ہے، اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ترین حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فاقبلوا مأدبتہ من استطعتم، یہ اللہ کا قرآن، یہ قرآن جو ہے اللہ کا دسترخوان ہے، آپ ہمارے لیے انسانوں کے لیے بچھایا ہے اللہ نے، اس کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے تمہارے لیے، فاقبلوا مأدبتہ ما استطعتم، لہذا اللہ کی اس دسترخوان سے تم جتنی طاقت رکھتے ہو اسے قبول کرو، حاصل کرو، اس میں سے اپنا حصہ نکالو، لے لو۔ ان ھذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یہ قرآن ہے وہ، والنور المبین، اور یہ کھلا ہوا نور ہے، اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب اندھیرا ہے۔ آپ قرآن چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، سنتے ہو، سناتے ہو، مانتے ہو، تو آپ نور کی طرف نہیں جا رہے۔ اللہ کے کھلے ہوئے نور کو جو رسول نے اللہ نے نازل کیا، اتنے اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، ہم اس کی اہمیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ چار جو کچھ اور ان کے وارثین سمجھ رہے ہیں اس کی اہمیت کو، ہم نہیں سمجھ رہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے، انسان اگر مسلمان قرآن ہی بن گئے تو ان پر ہمارا بس چلنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نور مبین ہے، اور شفاء نافع، نفع بخش شفا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں آتے ہے قرآن پڑھیے، اگر گھر میں جھگڑے لڑائی ہیں، برکت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن پر عمل کیجیے، قرآن کے اندر دیکھیے۔ ابھی کیلانی صاحب نے ایسے کئی واقعات نقل کی اٹھائیے قرآن کے فضائل مسائل میں۔ ایک عورت اپنے گھر میں جھگڑا کرتی تھی، ہمیشہ مسائل ہوتے تھے، بچے بھی اور شوہر بھی اس سے نالا تھے، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ کم نرمی سے گفتگو کرو، کہا میں نے صرف اس ایک آیت پر عمل کیا، گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ دوسرے روز میں خاموش رہنے لگی، نرمی سے گفتگو کرنے لگی، میرے شوہر بھی میری خیریت پوچھ رہے، میرے بچے بھی میرے قریب آ، قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنے پہ گھر کے حالات بدل گئے۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو یہ شفاء نافع ہے، ہمارے گھر سے آصف بھگا نہ ہو، ہمارے گھر سے بیماری بھگا نہ ہو، اور کوئی مسئلہ اگر ہے، جھگڑا ہے، اختلاف، ان تمام بیماریوں کا علاج نفع بخش قرآن ہے۔ عصمت لمن تمسک بہ، جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اس کے لیے یہ حفاظت کا سامان ہے، اس کے لیے حفاظت۔ آج مسلمانوں کو، ہم کو، آپ کو حفاظت کے سامان کی ضرورت ہے۔ کل ہمارے شہر میں برما کے دو بھائی آئے، انہوں کی زبانی، ہم اخبارات سے بہت سی چیزیں خبریں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھی میانمار اور برما میں کیا حالات ہے، بدھسٹ فوجی اور بدھسٹ مذہبی لوگ مسلمانوں کو وہاں کس طرح مار رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر بدھسٹ مذہب پر رہنا ہے تو اس ملک میں رہ سکتے ہو، ورنہ نکل جاؤ، آپ کو یہاں نیشنلٹی، بلکہ بین الاقوامی سطح پر یہ بیان دے دیا کہ وہ لوگ ہے ہی نہیں برمی، نیشنلٹی ان کی ہے ہی نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو تصویریں بتائی اور ساتھ ساتھ جو آنکھوں دیکھا حال اور واقعات کی تصویر کھینچی تھی، کوئی دردمند انسان اپنے آنسو نہیں روک سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنگل میں آگ لگا کر، جنگل میں جا کے مسلمان چھپے ہوئے ہیں، ان سے گروپ جاتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، بچوں کو نکال کے پکڑ کے بچوں کو آگ میں چھونک دیا ہے، تصویریں بتائیے اس میں دیکھتے ہوئے۔ انسان کے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مار کر ایک ایک جس کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر دیا، عورتوں کو باندھ کر رکھا، اجتماعی طور سے ان کی پہلے عزت لوٹ گئی، پھر ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک، پہلے ان کو زندہ حالت میں ان کے ہونٹوں کو سیا گیا، مختلف حصوں کو کاٹا گیا، پھر قتل کیا گیا، اور اس دوران کی تصویریں ہیں اس میں نیٹ وغیرہ کے ذریعے سے یا سیٹلائٹ کے ذریعے سے کسی طریقے سے لی گئی ہوئی، ایسی بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی اور زبانی بتائی۔
خاص طور سے اگر کوئی عالم ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ اور زیادہ شدت اور تشدد کا برتاؤ کیا جائے۔ اس صرف ایک برما کی کہانی نہیں ہے۔ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہود، نصارہ اور روافض، ایران کی ملی جلی عیسائی جو ہے ان کی گروپ بنایا ہوا ایک مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کے خلاف بنایا ہوا، جس میں یہود بھی شامل ہیں۔ کیسے کیسے مظالم عالم اسلام میں ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہاں بظاہر عافیت میں ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے بچے افطار کا وقت ہوتا ہے، ہم بہتر سے بہتر افطاری لے جاتے ہیں۔ عید کا وقت آتا ہے، ہم بہتر سے بہتر تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو عافیت میں بھی ہے تو ان کو یہ سامان میسر نہیں ہے، کتنے بھائی ہیں جنہیں چین سکون میسر نہیں ہے، ہر دن ہر رات خوف اور دہشت ہے۔ وہ جو لوگ آئے تھے بتا رہے تھے کہ ہمارے فوٹو بتائے تھے، میری بہنیں ہیں اور میری ماں ہے، یہ لوگ جنگل میں کسی جگہ چھپے ہوئے، ہم سمجھ رہے تھے مر چکے، ابھی پتہ چلا زندہ ہے، اور انہیں لانے کی یہ شکلیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں۔ ہندوستان آئے، ان کے پاس نیشنلٹی ہے، عارضی طور سے اقوام متحدہ، صرف آپ برما کے حالات اگر سنیں تو حیران رہ جائیں گے، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ اب تک حالات کیوں ہیں۔ اب تک حالات اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندی، عزت اور اللہ کی رحمت و برکت کے راستے ہم کو صاف صاف بتائے، اور ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ ہم نے ان راستوں کو جان بوجھ کر ترک کیا ہے۔ قرآن ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، سمجھنا تو دور کی بات، عمل پھر کہاں سے آئے گا؟ جو ہم پڑھیں گے، جو دیکھیں گے، دنیا کی قومیں، دنیا کے لوگ چپ نصاب ہم کو پڑھائیں گے، ٹی وی سے، فلموں سے، ویب سائٹ سے، ہمارے بچے بھی وہی دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی وہی دیکھ رہی ہیں، ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں، ہم سیکھیں گے وہی نا جو دیکھ رہے ہیں، پڑھیں گے جو پڑھیں گے وہی سیکھیں گے۔ ہمارے لیے زندگی کی بنیاد اور معراج یہی بن گئی ہے، جیسے ایک کافر انسان کی ہوتی ہے کہ کھانا پینا، اچھی نوکری، اچھی پراپرٹی مل گئی، بس ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، یہ تو اسباب زندگی ہے، اس کو تو ہم ایمان کے راستے میں لٹاتے چلیں گے جیسے صحابہ نے لٹایا تھا۔ دین اور ایمان کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ نے بہت سی کما لیا، پوری دنیا میں کما لی، جو نہیں کما سکیں گے تو یہ چھوڑ کے تو جانا ہی ہے۔ آپ کا مال آپ کی تجوری میں، آپ کے پراپرٹی میں، آپ کے کاغذات پہ آپ کے نام جو لکھے ہوئے، یہ صرف ابھی تھوڑے دن کے لیے ہے، آپ دنیا سے گزریں گے تب دوسروں کی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رسمت لمن تمسک بہ، یہ قرآن تحفظ ہے، بچاؤ ہے اس کے لیے جو قرآن کو مضبوط پکڑے گا۔ قرآن اگر ہم اور آپ مضبوط پکڑ گے تو ہمارے بچاؤ کا سب سے بڑا سامان یہی ہے۔ وَنِجَاتُ لِمَنِ اتَّبَعَ، اور وہی اسی کا دوسرا پہلو کہ جس نے اس کی اتباع کی، قرآن اس کے لیے نجات ہے۔ قرآن کی اتباع کرنے لگیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات ہے۔ لا یزیغ فیستعتب ولا یعوج فیقوم، جو قرآن پر عمل کرے گا وہ بھٹکے گا نہیں، تیرا پر نہیں اختیار کرے گا کہ اس سے معذرت طلب کی جائے، اور نہ ہی وہ برگشتہ ہوگا کہ اس کو سیدھا کیا جائے۔ ولا تنقضی عجائب، اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ قرآن میں ہر غوطہ خور کے لیے نیا ہوتی ہے۔ آج تک اللہ کے رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے آج تک مفسرین کی الگ الگ ڈھنگ کی تفسیریں ہیں، اگر آپ ذوق ہو پڑھیں، شوق ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر تفسیر میں الگ خصوصیت، ہر مفسر کوئی نیا نقطہ بیان کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیا نقطہ بیان کرنے میں ہم یورپ اور امریکہ کی تشریح کی روشنی میں قرآن کی تشریح کرنے لگے، جیسے غلام پرویز، احمد رامدی اور یہ منکرین حدیث کرتے۔ اس کے صحیح معنی پر قائم رہتے ہوئے قرآن کے جو مطالب اور بیانات ہیں اس میں آپ غور و فکر کریں تو کہیں الگ الگ ڈھنگ کی اس میں لذتیں ہیں، معجزات ہیں۔ یہی ایک تھوڑا سا رک کے کہ قرآن کے معجزات کتنے ہیں، وقت نہیں ہے، اس پر لوگوں نے موٹی موٹی کتاب لکھی، جیسے ہم عام طور سے سنتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت، ٹھیک ہے، فصاحت و بلاغت قرآن کی ایک عظمت کا پہلو ضرور ہے، لیکن یہ ایک اس کی عظمت کا پہلو اور معجزہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب تک زندہ ہے، قیامت تک کے لیے آپ کا دائمی زندہ معجزہ ہے۔ اپنے نزول کے زمانے سے پوری دنیا کو، عرب کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کو شک ہے تو اس کے لیے چند صورتیں، ایک صورت، چند آیتیں، ایک آیت، ایک حدیث جیسی ریاض پڑھیاتوں کے حدیث بھی مثلی۔ کفار مکہ نے سب کچھ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، قتل کی کوشش کی، بائیکاٹ کیا، آپ کو رد کیا، آپ کو جو تکلیف دے سکتے دے دیا، آپ کے ساتھیوں کو دیا، جنگیں کی، سب کچھ کیا، لیکن اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔ اس چیلنج کا جواب دے بھی نہیں سکتے تھے، قدم قدم پر مختلف موقعوں پر قبول کیا،
کسی صحابی نے جا کر قرآن کی ایک آیت، ایک چھوٹی سی سب سے چھوٹی سورہ لکھ دی کعبہ کی دیوار پہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب کا ایک بہت بڑا گج جو میلے میں شاعروں کے کلام کو سن کر اس پہ مارکس دیتا تھا، اس میں منتخب ہوتا تھا ہر سال، اور جو کلام منتخب ہوتا تھا وہ کعبہ کی دیوار میں لکھ کے لٹکایا جاتا تھا۔ تو ان ججوں میں سے ایک شخص وہاں گیا، دیوار پر پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے آگے لکھا مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ ان کی عربی دانی بھی دیکھیے، ان کی فہم بھی دیکھیے، اور قرآن کی صرف چند کلمات کو پڑھنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ایسا کلام بولے ہی نہیں سکتا۔ ایک دیہاتی کے سامنے کوئی مسلمان کلاس کر رہا تھا، اس نے صرف اتنا سنا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، سورہ حجر کی آیت ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے رسول جو آپ کو حکم دیا گیا اسے کھول کھول کر صاف صاف بیان کیجیے۔ جیسے اس دیہاتی نے، عرب کے اس دیہاتی نے سنا، سجدے میں گر گیا۔ جب اٹھا تو لوگوں نے پوچھا کیوں سجدہ کیا؟ کہا فجبت لفصاحتہ، اس قرآن کی فصاحت کی وجہ سے میں نے سجدہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، تلوار سونت کے نکلے جا رہے ہیں، آپ پورا واقعہ جانتے ہیں۔ قرآن سننے کے بعد خود ہی مومن ہونے چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ قرآن کی یہ تاثیر تھی، عمر فاروق دشمنی میں نکلے تھے، دوست بن گئے، جانبدار بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں آپ کو سینکڑوں سے زیادہ بلکہ ہزاروں ملیں گے واقعات، عہد تابعین میں تب تک، آج کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ گیلانی صاحب نے بعض واقعات نقل کے، اس میں ایک واقعے پہ میں بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے لکھا، شاید اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوں، کہ ایک لڑکی عیسائی تھی اپنی مسلم سہیلی کے ساتھ یورپ کے کسی ملک میں، ان کے فضائل قرآن میں موجود ہے یہ واقعہ حوالے کے ساتھ، کہا کہ ان کے یہاں رمضان میں افطار کا معاملہ تھا، انہوں نے مجھے بھی دعوت دے دی۔ میری سہیلی نے کہا کہ ہمارے یہاں روزہ ہے، افطار ہوگا تو آپ افطار میں شریک ہو جاؤ۔ کہا میں چلی گئی شوق میں، کہا ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھی، پہلے تو وہ چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی، سب اکٹھا بیٹھ کے دسترخوان پہ افطار کیا سب لوگوں نے۔ اس کے بعد جب افطار کرنے کے بعد کہا کہ ہم لوگ پرے کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو میں کنارے بیٹھ گئی، اور ان میں سے ایک شخص نے امامت شروع کر دی۔ وہ کہتی ہے کہ میں عربی سے ناواقف، انگریزی زبان جاننے والی، میں کنارے بیٹھ کے ان کی عبادت دیکھنے لگی، لیکن جب ان کے امام نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد دوسری کوئی سورہ پڑھی، تو کہا مجھے قرآن کے ایک لفظ کا مطلب بھی نہیں معلوم، لیکن میرے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور نماز کے بعد اس نے اپنی سہیلی سے اپنی کیفیت بیان کر کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کا کلام قرآن ہے، کہا میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں۔ قرآن لی، پڑھا، اور اس کے بعد اس کے ترجمے پڑھے، اسلام کو قبول کر دیا، مسلمان ہو گئی۔ ایسے آج کے زمانے کے کتاب پڑھیے لماذا اسلمنا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو مسلمان ہوئے ان کے واقعات۔ کسی نے ایک مثال پڑھی، جرمنی کا کوئی ایک ملاح تھا، پانی کے جہاز کا کیپٹن، اس نے قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا یا سنا، تو اس میں کافر کے عمل کی مثال دی گئی ہے سورہ نور میں، فی بحر الجین یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے ایسے سمندر میں جو اتھا سمندر ہے، گہرا سمندر، دور دور تک سمندر ہی سمندر، لجی بحر لجی اتھا سمندر، یغشاہ موج من فوقہ موج، اس کو ایک موج اس پر چڑھ رہی ہے، اس موج کے اوپر دوسری موج چڑھ رہی ہے، جو طغیانی ہوتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے، موج پر موج چڑھ رہی ہے، من فوقہ صحاب، اور اوپر سے کالی بدلی چھائی ہوئی ہے۔ اب ایسا آدمی ایسے سمندر میں جہاں موجوں پر موجیں ہیں، دور تک سمندر ہی ہے، موج پر موج چڑھ رہی ہے، اوپر سے کالی بدلی چھائی ہوئی ہے، اب وہ ڈوب رہا ہے، اپنا ہاتھ نکال رہا ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، ایسے سمندر میں اگر کوئی آدمی ڈوبتے ہوئے اپنا ہاتھ نکال کے مدد کے لیے کسی کو پکارے تو کون اسے دیکھے گا؟ اس نے کیپٹن نے یہ مثال پڑھی کہ کافر کے عمل کا مبنی مثال، اس کو کوئی بچانے والا نہیں، مثال کیسی دی ہے کہ ایک دور تک سمندر آدمی ڈوب رہا ہے، ہاتھ نکال کے پکارا ہے، لیکن موج پر موج چڑھ رہی ہے، ایک موج ہے اس پر دوسری موج، اور اوپر کالی بدلی، تو کہاں دور سے نظر آئے گا؟ عام سمندر میں کوئی دور ڈوب رہا ہے تو نظر نہیں آئے گا، اتنی زبردست مثال۔ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا ہے، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور سمندر کے سفر میں گزاری ہوگی، اس نے اپنے اسٹاف کے جہاز میں، اسٹاف میں کوئی مسلم آدمی بھی تھا، اس کو بلایا، اپنے ملازم کو، کہا تم مسلم ہو؟ ہاں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہمارے رسول ہیں، کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کہا ان کی زندگی پڑھی ہے تم نے؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں کتنا سفر کیا؟ کہا کبھی نہیں کیا۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کبھی نہیں کیا۔ جب آپ ایک سفر میں ہجرت پر جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے ایک سمندر کو دیکھا، آپ نے سمندر کا سفر خود نہیں کیا۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا آپ کی سیرت کی کتاب لاؤ، ان کی کتاب لاؤ، سیرت کی کتاب پڑھی، مسلمان ہو گیا۔ یہ اسی بیمار اسلم میں ایک واقعہ نقل کیا، پوری کتاب اس موضوع پر ہے، اور ابھی نئی کتابیں نئی آ رہی ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو لوگ اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں اس میں 99% بلکہ اگر 100% کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اسلام قبول کرنے کے اسباب میں سب سے بڑی وجہ قرآن۔ وہ قرآن پڑھ کر، وہ جو یوسف اسلام بن گئے، کیا نام تھا ان کا، پاپ سنگر تھے برطانیہ کے، آج اسلام کے مبلغ ہیں۔ کافر تھے، اسٹیج پر گانا گاتے تھے، بیمار پڑے، بھائی نے لا کے قرآن دیا کہ میرے بیت المقدس گیا تھا، میرے ایک مسلمان دوست نے اس کو دے دیا، آپ ریلیجیس کے شوق رکھتے ہو یہ کتاب بھی پڑھ لو۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے درمیان میں اس نے قرآن پڑھا تو کہا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو میں تلاش کرتا تھا۔ میں بائبل پڑھتا تھا تو اس میں تصویر کا عقیدہ تھا، 3 خداؤں کا تصور تھا، وہ میرے دماغ میں نہیں آتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں سوال اٹھتے تھے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو سوال کا جواب مل رہا ہے، توحید سے اطمینان پیدا ہو رہا ہے، اسلام قبول کر لیا، اسلام کے مبلغ بن کر ان کو قتل کی دھمکی آنے لگی۔ وہ زندگی کفر میں، شرک میں گزارنے کے بعد ایک اچھی عمر کے بعد مسلمان ہوئے اور آج مقرر بن گئے، اسپیچ لیتے ہیں، ان کا پروگرام ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہماری طرح۔ ہم اور آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم کو قرآن کی قیمت نہیں معلوم، ہم کو وراثت میں ملا ہے تو ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم، ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، مولوی صاحب سے اس کا مطلب سمجھنے کی فرصت نہیں ہے، درس قرآن درس حدیث اگر کیا جائے تو مولوی صاحب بیچارے تیاری کر گئے، ہمیں 10 منٹ آدھا گھنٹہ دینے کی فرصت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو تیار رہیے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فریادی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وکیل ہوں گے، دربار رب العالمین کا ہوگا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے پروردگار میری اس امت سے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا چھوڑ دیا، تلاوت نہیں کیا، اب تلاوت کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے، غور نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ غور کیا، سمجھ لیا، عمل نہیں کیا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ معلوم ہے کہ قرآن نے اس کو حرام کیا، پھر بھی آپ کر رہے ہیں، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ معلوم ہے کہ قرآن نے اسلام کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جو اس کی اتباع کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ہم اور آپ نجات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو اس قرآن کو مانے پڑھے اور سمجھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر ہم کو چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تنتظر عجائب ہو، میں اس کی تشریح کر رہا تھا کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، وقت بہت مختصر سا ہے، مضمون کے بہت سارے پہلو باقی، کیا بولوں کیا چھوڑوں۔ یہی چیز پر اگر بولا جائے کہ قرآن کے عجائبات کتنے ہیں، علوم اس کے، قرآن میں جو سائنسی باتیں 1400 سال پہلے بیان کی گئی، جو فلکیات کی باتیں، آسمان میں ستارے سیارے، ان کیا ہے وہ سماع بنائنا بأيدينا وإنا لموسعون، کہ ہم نے طاقت کے ساتھ یہ کائنات بنائی اور اس کو کشادہ کر رہے ہیں۔ 1996 میں فلکیات کے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا مشاہدہ کائنات سے کہ یہ کائنات بڑھ رہی ہے، ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں یہ ستارے سیارے جو نظر آتے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، گیلیکسیز میں اضافہ ہو رہا ہے، ستارے سیارے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے، یہ تصویر 1400 سال بعد حقیقی اعتبار سے ہمارے سامنے آئے۔ ایسے ہر روز قرآن کے حقائق سامنے آ رہے ہیں، ہر روز قرآن کے عجائبات سامنے آ رہے ہیں، جس میں انسانی کے اندر کوئی مطالعہ ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ بچہ 3 تاریکی میں پیدا ہوتا ہے، آج پتہ چلا کہ بچے دانی کے 3 خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت بتایا تھا کہ بچے کن مرحلوں سے پیدا ہوتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں اور اس کی تشریح موجود ہے۔ پرانے زمانے میں کوئی چیز اس طرح ہوتی تھی، معجزات کی، تو انسان بہت سارے لوگ کسی مولوی نے بنا لیا ہے، ہماری عقل قبول نہیں کرتی۔ معتزلہ نے کہا کہ وزن ہمارا کا وزن ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آج انسان ہوا کا گیسز کا وزن کر رہا ہے۔ معتزلہ آج زندہ ہوتے تو کہتے کہ انسان کو جب یہ طاقت ہے تو رب العالمین کو کیا کچھ۔ مکھی کے ایک پر میں بیماری، ایک پر میں شفا، ہمارا آدمی سنتا ہے گزارے نہیں سمجھ میں آتی بات۔ سائنس والے نے بیان کر دیا آج کے مکھی کے 2 پروں میں متضاد خصوصیت ہوتی ہے، 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، کل تک ہم اس کو نہیں مانا، اگر سائنٹسٹوں نے بیان کیا اور ہم نے مانا تو اس کو ایمان نہیں بولتے۔
قرآن نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمارا ترجمہ جانا چاہیے. یہی مطلب ہے قرآن کو ماننے کا. اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ کے رسول نے کہا اتلوہ فإن اللہ یأجرکم علی تلاوتہ، اس کی تلاوت کرو بھائیو. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اس حدیث کے یہ جملے ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت پر تم کو اجر دے گا. ہاں وہ ایک جملہ چھوٹ گیا، لا یخلق من کثرت رد، کہ یہ قرآن بار بار پڑھنے سے، کثرت رد سے، تکرار کرنے سے پرانا نہیں ہوتا. یعنی آپ اگر قرآن بار بار پڑھیں گے تو آپ کو اکتاہٹ اور بوریت نہیں ہوگی. سوچیے ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. امام بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے. صحیح بات یہی ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھیں. کبھی ہم میں سے کوئی شخص بتائے یہاں چاہے مطلب سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، یہ بھی دنیا کا ایک معجزہ ہے. بغیر مطلب سمجھے کتنے حافظ، بلکہ قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کسی کتاب کے اس پر پوچھ رہے 80-5% بھی آپ حفاظ نہیں ہیں. نہ وید کے، نہ بائبل کے، نہ دوسری کسی مذہبی کتاب کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے. اور قرآن کے حفاظ کئی سال پہلے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں آج سے 12-14 سال پہلے ایک سروے رپورٹ آئی تھی، اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زیادہ دنیا میں حفاظ ہے قرآن. 2 کروڑ سے زیادہ. ویدوں کا ایک بھی نہیں، بائبل کا ایک بھی نہیں. اور اس کو شاہد آدمی بھی، یعنی جو وہ بھی حافظ کر لیتا ہے جو اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتا، جو عربی نہیں جانتا اور بہترین پڑھتا ہے، اچھے سے اچھی قرت کرتا ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے. اور پھر بار بار آپ اور ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کو بار بار پڑھنے سے کبھی ہم کو لگا کہ ارے بار بار وہی پڑھنے مزہ نہیں آ رہا. ایسا کبھی لگا نہیں لگتا. یہ اس کا زندہ معجزہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. دنیا کے کسی کلام میں، کسی اچھی سے اچھی تحریر میں بڑے سے بڑا ادیب اور مصنف کیوں نہ ہو، آپ اس کی عبارت 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیے بری لگنے لگی. بوریت محسوس ہوگی، اس کا کچھ دوسرا پڑھا جائے. قرآن میں یہ بات نہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے جیسا دنیا کا کائنات کا کوئی کلام نہیں ہے. یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یخلق من کثرت الرد، بار بار دہرانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا. اتلوہ، اسے پڑھو، تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت پر تم کو اجر دے گا. کل حرف 10 حسنات، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکی دے گا. اما انی لا اقول الف لام میم حرف. تو سنو دیکھو، اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی. تو الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف، الف حرف ہے، وہ لام حرف، لام حرف ہے، وہ میم حرف اور میم ایک حرف ہے. ان تینوں کو آپ نے پڑھا تو 30 ہو گئے. اتنا اجر و ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے، اقرؤوا القرآن فإنه یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ. یہ لوگوں قرآن کی تلاوت کرو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے سفارشی بن کر رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع الکرام مع السفرۃ الکرام البررہ. قرآن کا پڑھنے میں جو ماہر ہے وہ بزرگ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. والذی کیا ہے، اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھنے میں مشقت، والذی یتتعتع ہو، والذی یتلو القرآن ویتتعتع ہو، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو مشکل پڑتی ہے، لہو اجران، اس کو ڈبل اجر ملے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ پیسے والا ہو، وہ نہیں ہے جو سب سے اونچے منصب والا ہو، وہ نہیں ہے جو ایسا ہو اور ویسا ہو، بلکہ سب سے بہترین انسان جو ہے قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہترین انسان ہے. کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے یہاں کو سب سے کم درجہ مل رہا ہے. مولوی صاحب کی تنخواہ سب سے کم، ٹیوشن پڑھانے والا سب سے کم تنخواہ، سب سے کم اہمیت مولوی صاحب، قرآن کے جاننے والے کی اہمیت ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ان کو عہدے دیے جاتے تھے جو قرآن. حضرت عبداللہ حضرت عمر نے کیا مکہ کا والی بنایا تھا، جن کو وہ بخاری کی روایت ہے، وہ سفر میں جب آئے کہا تم مکہ کس کو، شہر میں کس کو والی بنا گیا؟ کہا ابن افضل ہو. کہا یہ کون ہے؟ کہا غلام تھا. غلام کو تم نے والی بنا دیا؟ کہا کہ عمر فاروق وہ قرآن کا بہت اچھا قاری ہے اور فرائض کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. مسلم شریف کی حدیث کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے، نیچے کرے گا، اور کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا. جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے عظیم، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، جس نبی پر نازل ہوا وہ سید المرسلین، جس قوم پر نازل ہوا اب آپ وہ خیر امت. اس قرآن کو جس نے گلے لگا لیا وہ اللہ کے یہاں عظیم بن گیا. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں عظیم ہو، دنیا میں ہمارا درجہ ہو، اگر بڑے بننا چاہتے ہو تو قرآن والے آدمی بنیے. جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا
اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا فرما دی. اللہ کے رسول حضرت عمر کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس قوم عربوں کی کیا حیثیت تھی, قوموں میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی کیسر و کسرا کے زمانے میں. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو دنیا کی قوموں میں عزت عطا فرمائی, سب سے بلند ہو گئے. پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین معاشرہ صحابہ کرام کا بن گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو, یہ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو ہے. قرآن کی قرأت کے میں نے یہ باتیں بتائی, بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ اہم پہلو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان مبارک میں کسی حد تک چلیے یہ اہتمام ہو جاتا ہے. لوگ قرآن پڑھنے لگتے ہیں, تلاوت کرنے لگتے ہیں, تراویح میں سنا اور سنایا جاتا ہے. لیکن کیا قرآن کا صرف یوں ہی پڑھ لینا کافی ہے؟ قرآن کا یوں ہی پڑھ لینا کافی ہے کہ ہمارے یہاں قرأت ہو جائے اور ہم سمجھ لیں کہ قرآن کا خطا ہو گیا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو ہم نے قرآن عطا فرمایا ہے, کتاب دی ہے. اب اس میں ہم قرآن والے بھی ہیں, پیچھے اہل کتاب کا تذکرہ, دونوں مفسرین نے کہا ہے. تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے کہ کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کی, معنی بتایا کہ جب قرآن سنتے ہیں تو جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے اللہ سے جنت مانگتے ہیں, جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم کو بچا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ویسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھتے ہیں, جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, اس سے پہلے یہاں کہہ چکا ہوں, لیکن یہ بات بار بار دہرانی چاہیے کہ تلاوت ہم کر رہے ہیں. قرآن ہم نے پڑھا, کچھ لوگ رمضان میں کہتے ہیں ہم نے 10 بار ختم کر دیا, میں نے 9 بار ختم کر دیا. کچھ تو اور زیادہ کرتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے. میں نے اتنی مرتبہ ختم کر دیا. اب آپ قرآن تو پڑھ رہے ہو, لیکن اب آپ قرآن پڑھنے کے ساتھ آپ کے گھر کے جب معاملات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہیں, والدہ کے ساتھ آپ برا سلوک کر رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سویڈن میں اولڈ ایج ہوم میں جا کے جب کچھ مسلمانوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی, والدین کو حقوق بتائے, تو وہاں جو 35-37 لوگ تھے رونے لگے. اور ان میں سے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہمارے بال بچوں نے ہم کو یہاں چھوڑ دیا اور ہم آج موت کا انتظار کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے, وہ لوگ ہم کو دیکھنے نہیں آتے. تم لوگوں نے ہم 40 سال لیٹ ہم کو یہ قرآن پہنچایا ہے. 40 سال پہلے اگر تم یہ قرآن ہم کو پہنچا دیتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے اپنے بال بچوں کو. رونے لگے کہ اس درد کی ہم کو جوانی میں ضرورت تھی, آج بڑھاپا ہو گیا, اب ہم کسی لائق نہیں رہے, تو آج تم ہم کو قرآن سنا رہے. اس قرآن کی ضرورت ہر زمانے میں ہے. میں یاد کر رہا ہوں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, سودی لین دین کر رہے ہیں, تو قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, اور ہم سود دے رہے ہیں. فتوے بازی کر رہے ہیں کہ مودی صاحب نے لکھ دیا کہ ہندوستان میں تو اس کے بغیر چلے گا نہیں, اس کے بغیر آدمی مسلمان ترقی کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. ہم کہتے ہیں سود سے ہم ترقی کریں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ الٹی بات, قرآن کے خلاف بات. قرآن کہتا ہے سود کو مٹاتا ہے اللہ, اور ہم کہتے ہیں سود سے ہم ترقی کریں گے, اس کے بغیر چلے گا نہیں, کاروبار بڑھے گا نہیں. اس طریقے سے آپ غور کیجیے. اور میرا یہ دعویٰ ہے, ایمان ہے, وقت نہیں ہے, ورنہ میں مستقل اس سے کہ جتنے ہمارے مسائل ہیں قرآن سب کا حل ہے. ہمارے درمیان اختلاف ہے, مسلک کا اختلاف, بھائی بہن کا اختلاف, پڑوسی کا جھگڑا, جماعت کا جھگڑا, جو بھی جھگڑے ہیں یہ مسلک کے اختلاف, قرآن اس کا حل ہے. قرآن اس کا حل ہے. کہیں تنازعات کی شریف فردوہ اللہ اور رسول, یہ فلاں امام کو نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ فلاں امام کو نہیں چھوڑ رہا ہے, وہ پیر صاحب کا دامن نہیں چھوڑنے کو تیار ہے, وہ مولوی صاحب کا فتویٰ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, تو اختلاف ختم نہیں ہوگا. اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ جیسے قرآن نے بتایا کہ اللہ کی کتاب اور رسول کو پکڑو,
اب ہمارے یہاں ہر شخص مسلک کی لڑائی لڑ رہا ہے. لوگوں کو یہ اس بات کا غم نہیں ہے کہ برما میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, شام میں ظلم کیا جا رہا ہے. یہود و نصارہ کے کیا ایجنڈے ہیں؟ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں, اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں, قرآن کو مٹا دینا چاہتے ہیں. اس کی فکر نہیں ہے. لیکن مسلک والا اگر بدل کر کوئی قرآن حدیث کو ماننے والا ہوا تو ہمارے یہاں ہندوستان کے بڑے بڑے مرکز سے لے کے ایک شہر گلی میں میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ کئی لوگ مسلک تبدیل کر کے ہمارا مسلک چھوڑ رہے ہیں تو ہمارا مسئلہ نہ ہو جائے. آدمی متعین کیے گئے کہ قرآن حدیث کی دعوت دینے والوں کو کیسے پھنسایا جائے, کیسے مناظرہ کیا جائے, کیسے سوال کیے جائے. کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو تکلیف تو ایسی اور فلاں اور اس کے لیے یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے. یعنی قرآن حدیث کے ماننے میں رکاوٹ پیدا کرنا جو کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو اگر کچھ لوگ ماننا چاہتے ہیں تو ہمارے لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ ارے یہ مسلک مت مانو, ہمارے مسلک سے الگ ہے. آپ قرآن حدیث کو پڑھ رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روک رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے اس کو روک رہے ہو. آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور بدعت کر رہے ہو. قرآن پڑھ رہے آدمی قبر پرستی کر رہا ہے, گنڈے تعویذ لٹکا رہا ہے, پھوک جھاڑ جادو ٹونا کر رہا ہے ہماری خواتین. اب آپ نے قرآن پڑھا بھی تو صرف آپ نے رسم ادا کی, قرآن آپ کے گلے کے نیچے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی وہ علامت بتائی تھی کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ وصیامہ مع صیامہ وقراءتہ مع قراءتہ, کہ ایک قوم ایسی آئے گی کہ اس کے سامنے تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے, ان کی روزے کے سامنے اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے. اور وہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا تو ان کے قرآن کی تلاوت اور قرأت کو اپنی قرأت کے سامنے ان کی قرأت کے سامنے اپنی قرأت کو حقیر اتنا پڑھتے ہیں, ہم تو بہت کم پڑھتے ہیں, حقیر سمجھو گے. لیکن ان کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. قرآن خوب پڑھیں گے, نماز خوب پڑھیں گے, اس سے دھوکہ نہیں کھانے کا. ہمارے پبلک میں بہت سارے لوگ وہ اتنی لمبی داڑھی والے اور ایسے نماز پڑھتے ہیں, یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس کسوٹی یہ قرآن ہے. اس قرآن کے مطابق آپ دیکھیے کہ انسان صحیح ہے یا غلط ہے. کتنی بھی لمبی داڑھی ہو, کتنا بھی نام ہو, روزانہ ٹی وی پہ آتا ہو, اگر آدمی قرآن کے خلاف ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے, کسوٹی نہیں ہے. قرآن کے مطابق ہے تو وہ گمنام کیوں نہ ہو, اس کو صرف آپ دو چار لوگ پہچانتے ہو, لیکن اس کا عمل, اس کی بات, اس کا قول, اس کی باتیں قرآن کے مطابق ہے تو وہ بہت صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کا بیان کیا. ہم نے کہا ایک جنت صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم ہے. میں اکثر کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ارے اتنے, ابھی میں نے کہا کہ مولانا یہ بھی مولانا بولتے ہیں وہ بھی مولانا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو اتنا چیزتا ہے, دین کی بات سمجھنا اتنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایسا دین دیا کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا. یہ بھی صحیح لگتا ہے, وہ بھی صحیح لگتا ہے, شرک بھی صحیح لگتا ہے, توحید بھی صحیح لگتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, قرآن پڑھیے, اللہ کا کتاب, اللہ کی کتاب اس کے طریقے سے پڑھیے, اپنے طریقے سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جیسے سمجھایا ویسے سمجھیے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کو اس طرح سے سمجھنا ضروری ہے جیسے صحابہ نے سمجھا. ایک آزاد رہ کر اپنے طور سے اس کے معنی مطلب متعین کرنا, بعد ایسے بہت سے مفسرین پیدا ہو گئے, منکرین حدیث, جو یورپ اور امریکہ کے فلسفے کی روشنی میں قرآن کا معنی مفہوم کرتے ہیں. اب یہ خاتون جو ہے قرآن کی تفسیر لکھ رہی ہے کہ آج تک مردوں نے تفسیر لکھی اپنے حساب سے, اب عورتوں کے حساب سے میں لکھوں گی. تو وہ چرچ میں مسلمانوں کی نماز جمعہ قائم کر رہے ہیں, جمعہ کا خطبہ عورت دے رہی ہے اور امامت عورت کر رہی ہے مردوں کی, مرد اور عورت ساتھ میں سب میں کھڑے ہوئے ہیں. جدید امریکی اسلام, قرآن کی امریکی تفسیر, جاوید احمد غامدی بھی وہی کر رہا ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے علمی اعتبار سے کہ قرآن کو اس کے طریقے سے سمجھا جائے. لیکن میرے بھائیوں سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ذکر حکیم, معزت, شفا, فرقان, یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اتنی بڑی نعمت, یعنی ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں کروڑوں کا سونا ہے اور ہم بیچ مانگ رہے ہیں. سونے کا انبار ہے ہمارے گھر میں, یعنی ہم دنیا کو بھیک دے سکتے ہیں لیکن ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. صحیح ہے معاملہ. وہ کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ کلبعید ہے یحملو کیا ہے یموت عطشا افسانا, ترجمہ پیش کر دو, اب یہ الفاظ یاد نہیں ہے, کہ مسلمانوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے, اس اونٹ کی طرح ہے کہ جو صحرا میں بھوکا پیاسا جو ہے وہ پھر رہا ہے اور پیاس سے مر رہا ہے, اور اس کی پیٹھ پر جو ہے پانی لگا ہوا ہے, پیٹھ پر پانی لگا ہوا ہے لیکن پیاس سے مر رہا ہے, ہمارے یہاں پیاس. ایسے ہی یہ قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے, ہمارے اختلاف کا حل ہے, ہمارے آپس کے کیریکٹر جو ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے,
بیوی کے ہاتھ سے نکل گئی، گھر میں کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے، بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، شوہر بیوی کے حقوق کا لحاظ نہیں کر رہا ہے، قرآن نہیں ماننے کی وجہ سے قرآن آ جائے گا تو شوہر کو اپنے اس کو معلوم پڑے گا کہ میری بیوی کے ساتھ اگر میں نے بدسلوکی کی تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا. وہ آج کے روح بالمعروف قرآن کہتا ہے. اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مسجد کی خدمت کر رہا ہوں اور بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں تو قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں. ہمارے گھر میں شیطان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھ جائے گی شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا. جن شیطان آتے ہیں ٹک ہی نہیں سکتا جس گھر میں قرآن پر پڑھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، ٹک ہی نہیں سکتا، جادو ٹونا ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں ایمان اور یقین ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے معاشی حالات ہیں، بوڑھے بے سہارا ہیں، عورتوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، برما میں، شام میں، عراق میں، مختلف ملکوں میں جو ظلم زیادتی ہے، دنیا میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں جو دہشت گردی ہے، ہمارے وہ لڑکے جو بے قصور ہوتے ہوئے جیلوں میں بند ہیں، ان سب کا حل قرآن ہے. دہشت گردی کا حل قرآن ہے. دہشت گردی کیوں پھیلتی ہے؟ اس کی دو وجہ موٹی موٹی ہے. بات کافی بہت زیادہ ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں. دو موٹی موٹی وجہ ہیں. ایک تو دنیا کے جو بڑی طاقتیں ہیں، سیاست دان ہیں، حکومتیں ہیں، اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیل رہی ہے دہشت گردی کا. کسی کو بدنام کیا جائے، لوگوں کو الجھایا جائے اور اس میں مست رہ کر اپنے کام کیے جائیں، مفادات حاصل کیے جائیں، اپنے مذہب کو بچایا جائے. ایک تو یہ. دوسرے، انتقامی کارروائی. آپ کے ساتھ میں ظلم کروں، آپ انصاف چاہ رہے ہیں. جب راستہ نہیں ملے گا تو ایک جانور کو جب بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا ہے تو وہ سامنے حملہ کر دیتا ہے. بلی بھی حملہ کر دیتی ہے. انسانوں پر اگر آپ اس طرح ظلم کرو گے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، گائے کی نسل کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، آپ گناہ بھی نہیں کرو اور پکڑے بھی جاؤ، آپ کا فساد ہو اور آپ ہی کے کارخانے جلا دیے جائیں، گھر جلا دیے جائیں، پھر اس کے بعد آپ ہی کو گرفتار بھی کیا جائے، پھر کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے وہ چھوٹ رہا ہے، جو مسلمان ہے وہ پھنس رہا ہے، بے قصور ہو کے بھی پھنس رہا ہے. اور قصور وہاں کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کا کیس نرم کرو. ابھی چل رہا ہے معاملہ رونی سالیان والا، دیکھ رہے ہیں آپ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا میں دو ایجنڈے چل رہے ہیں. مسلمانوں کو کہیں انصاف نہیں مل رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. ہندوستان میں بھی برما والی کیسے لگے، پھر سے یو پی کے مختلف علاقوں میں فسادات ہو رہے ہیں. مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں. ہم اور آپ بھی کچھ محفوظ نہیں ہیں سازشوں کی زد میں. یہ سب حل کیسے ہوگا؟ قرآن سے. یہ بدھسٹ برما کے جو سفاق بن گیا ہے، ہنسا کے پجاری اپنے آپ کو کہتے تھے اور انسانوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کا گوشت کھا رہے ہیں مسلمانوں کا. پوری دنیا میں حلال کر دیا مسلمانوں کے گوشت، جان مال، عزت و آبرو کو. اس لیے قرآن سے وہ لوگ محروم ہیں. ایک مستشرق بہت بڑے عالم کہتے ہیں، میں نام بول رہا ہوں، کہ میں نے قرآن کے جیسا انصاف کی تعلیم دنیا کی کسی کتاب میں نہیں دیکھی. اس سے بڑھ کر کسی مذہب میں انصاف کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ دیکھو تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرو، یعنی میں آپ کا دشمن ہو جاؤں تو آپ کے ساتھ ظلم کرنے لگوں. قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں کرنا. اعْدِلُوا، انصاف کرو. ہمارے یہاں ہوتا ہے لین دین ہوا، مجھے لینا ہے اپنے ہاتھ سے میں نے کر لیا، اب کوئی دشمنی ہو گئی تو میں کہتا ہوں کیا نہیں دیتا، پولیس اسٹیشن سے کیس کر لیا کر وہ کرنا ہے، تمہارا مال نہیں دیتا. تھوڑی سی دشمنی ہو گئی تو آپ کا جو حق ہے میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کرو. اعدلوا، انصاف کرو. وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. مستشرق ایک غیر مسلم عالم کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں انصاف کی کوئی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو تو کوئی دہشت گردی پھیلے گی اگر ہم انصاف کرنے لگے. دنیا کی قوموں اور حکومتوں کو یہ سیکھنا چاہیے قرآن سے. قرآن کی ان تعلیمات کو سیکھیں گے تو سماج میں امن چین سکون ہوگا، دہشت گردی نہیں ہوگی، چوری ڈکیتی نہیں ہوئی. قرآن کی سزاؤں کو نافذ کر دیجیے. پہلے لوگ کہتے تھے وحشیانہ سزا ہے، کہہ رہے چور کا ہاتھ کاٹ دیا، زنا کا وہ کر دیا. اب کسی سے پوچھیے، وہ مہینے کی تنخواہ لے کے جا رہا ہے، اس کی جیب کٹ گئی، پورا تنخواہ چلے گئی، اس سے پوچھیے کہ چور آپ کو مل جائے کیا کریں گا؟ گردن مار دوں گا. تو آپ قرآن کو صرف ہاتھ کاٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ گردن مارنے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وحشیانہ سزا ہے. جس کے ساتھ گزرتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے. زنا کے بارے میں ہمارے اڈوانی جی اور بجرنگ دل والے بھی کہنے لگے بھی، ہندو پریشد والے بھی، کہ سعودی عرب کی جو سزا ہے وہ سزا دینی چاہیے زنا کرنے والوں کو. اتنے سارے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، دلی کے واقعات، کیا کچھ ہوا.
لیکن واقعات کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے. کمپنیوں میں آج بھی گھپلے ہو رہے ہیں, چوریاں آج بھی ہو رہی ہے, نئے نئے قانون بنتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیسے اصلاح ہوگی؟ قرآن کا تربیتی تعلق, قرآن کا عقیدہ, قرآن کی عبادت. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, یہ قرآن سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے. عقیدے میں دیکھیے سب سے اچھا عقیدہ قرآن کا, عبادت سب سے اچھی قرآن کی, حلال حرام سب سے صحیح قانون فطری مفید قرآن کا, حقوق اخلاق کردار سب سے اچھا قرآن کا, معاملات سب سے بہتر قرآن کے. یہ باتیں بہت زیادہ ہو گئی اور بہت سی باتیں مجھے باقی تھی, لیکن میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. میں آخر میں صرف وہی بات دہراؤں گا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حق کے تلاوت کے ساتھ کرنے کی تشریح ابن مسعود ہی سے یہ بھی ہے کہ قرآن کی ویسی اتباع کرتے ہیں جیسے اتباع کرنے کا حق ہے. قرآن کی ویسے اتباع کرتے ہیں جیسے اتباع کرنے کا حق ہے. میرے بھائیوں, یہ میں نے کچھ آیتیں پڑھی تھی, گزشتہ سال بھی میں نے پڑھی تھی. اسی تناظر میں اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اس قرآن کی نعمت جو ہم نے دی, اس کا سرسری ترجمہ کر دوں تو اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا. یہ امت محمدیہ کی آپ کی اور ہماری فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس امت کو ہم نے چنا, کتاب کا وارث بنایا. تو کتاب کی وراثت دنیا کی ساری نعمتوں سے عظیم نعمت ہے. فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذنہ. تو اب جن کو قرآن دیا گیا ہے ہمارا, تو ان کو اس قرآن کے ساتھ تین رویے اختیار کرنے والے تین طریقے کے لوگ, جو قرآن کو نہیں مانتے ان کی بات نہیں ہے, قرآن کو جو مانتے ہیں ان کی بات. جو مانتے ہیں وہ کون تین ہیں؟ تین طرح کے لوگ ہیں. ایک ظالم ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک تشریح تو یہ کرتے ہیں لوگ کہ جو جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پر غالب ہیں, یعنی ہم مسلمان ہمارے جیسے لوگ تھوڑی نیکی کرتے ہیں, زیادہ گناہ کرتے ہیں. یہ ظالم نفس ہے. ومنہم مقتصد, اور کچھ ایسے ہیں جو میانہ رہے, فرائض پڑھتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, یعنی درمیان کے. کچھ لوگوں نے تشریح کی کہ جن کی نیکیاں برائیاں ایک جیسی ہے, برابر برابر. ومنہم سابق بالخیرات, اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں خوب آگے بڑھنے والے ہیں باذن اللہ, اللہ کی توفیق. یہ ان کا کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ آگے بڑھنے والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ سے, حضرت ابن عباس سے تشریح ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. اور آگے کی آیت میں ہے کہ یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے. یدخلون, کیا ہے جنات و عدن یدخلون, یہ ہمیشگی کی جنت میں داخل ہوں گے. علامہ شنقیطی نے ایک بحث کی اس آیت پر, ضوء البیان میں بہت پیاری بحث لگتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے, ہمارے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, ہم کو جنت میں ڈالے گا, اس کی سب سے زیادہ امید والی آیت قرآن میں کون سی ہے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا, توبہ کرو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے. یہ آیت سب سے امید والی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے جو کہا کہ مردوں کو کیسے تو زندہ کرتا ہے, ارے نہیں کئی بار تو علم ہوتا, یہ والی آیت سب سے زیادہ امید والی ہے. کیسے میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا, وقت کافی زیادہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جو قرض کی آیت ہے, لین دین کی, یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ, اے ایمان والو جب تم قرض کر لین دین کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو, چھوٹے بڑے. تو علماء کہتے ہیں, مفسرین, بڑی پیاری بات ہے, اس لیے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ اللہ کی نگاہ میں حدیث میں ہے کہ دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ دنیا پوری مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کی نظر میں. اور جنت عظیم نعمت ہے, تو کیا قیمت ہوگی جنت کی. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا کے مسلمانوں کے چھوٹے موٹے قرض کو لکھ لینے کا حکم دے رہا ہے. دنیا کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں, پھر بھی مسلمانوں کا مال ہے تو اس کی حفاظت کا یہ اہتمام ہے. لکھ لیا کرو, چھوٹا موٹا قرضہ بھی ہے تو لکھ لیا کرو. پوری آیت ذہن ہے. تو کہا اس آیت سے امید ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مالی اعتبار کی اتنا خیال رکھ رہا ہے تو قیامت میں اللہ کتنا رحم کرے گا مسلمان. اس سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے, یہ جو میں نے پڑھی, کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ امید والی ہے کہ کتاب کا وارث ہم نے بنایا. اب ظالم نے نفسہی جو بھی ہے, جو گنہگار ہے, اس کو بھی جو اچھائیاں اس کے اندر ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. ہمارا ظالم انسان, اس کے پاس بھی جو ایمان ہے, امت محمدیہ سے وابستگی کی جو علامتیں ہیں وہ قرآن کی وجہ سے ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے جنات عدن یدخلونہ, ہمیشگی کی جنت میں وہ داخل ہوں گے جہاں لمبے سائے ہوں گے, درخت ہوں گے,
حل ہوں گے، پورے ہوں گی، ولدان مقدسہ رہنے والے خوبصورت بچے ہوں گے، ایسی نعمتیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں دنیا میں مردوں کو حرام ہے سونا، لیکن وہاں سونے کے کنگن میں مرد اور عورت ایک ہوں گے. وہ لؤلؤا اور موتی جڑے ہوئے لباس پہنائے جائیں گے، ان کے بدن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے. یہ وہ لباس ہوں گی حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے سارے غموں کو دور کر دیا، ہم کو اس جنت میں داخل کیا اپنے فضل اور رحمت سے. ہمارے عمل اس کے لائق نہیں تھے اور پھر ہم کو اس اعلیٰ مقام سے نوازا. اور آیتیں ہیں، آپ ضرور اس کو آگے دیکھیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہمارے لیے جو ہے ہر اعتبار سے آج جتنے بھی مسائل میں ہم جوجھ رہے ہیں، گھر سے لے کے بین الاقوامی سطح تک، انٹرنیشنل لیول پر، کاروبار میں، معیشت میں، تعلقات میں، ہر معاملے میں جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس کا حل قرآن ہے. یہ کیسے ہوگا؟ ساتھ میں رکھنے سے نہیں، تعبیر بنانے سے نہیں، اس طریقے سے ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیکھنے پڑھنے کی ہم کو تعلیم دی. ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور اسی دعا پر میں آج کے خطبے کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو کوئی غم ہے مرد ہو یا عورت، اس کو چاہتا ہے کہ دور کرے تو یہ کلمات کہے. حضرت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو یہ کہے گا اس کا غم اللہ دور کر دے گا. اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری لونڈی کا، تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدی، میری پیشانی پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے. مالن کی یہ حکم، میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے. عدل فی قضاء، تیرا فیصلہ جو بھی میرے ہاتھ میں ہوتا ہے پروردگار وہ انصاف پر مبنی ہے. تو نے مجھے امیر بنایا، غریب بنایا، گورا بنایا، کالا بنایا، مصیبت دی یا خوشحالی دی، جو بھی کیا تو نے انصاف کیا ہے. عدل فی قضاء، ناصیت کہتا ہے اسالک بكل اسم هو لك، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے توفیل سے مانگتا ہوں جو تیرا نام ہے. بزرگوں کا فلاں کا وسیلہ لگانا حرام ہے، شرک ہے. اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگانا سب سے اچھا وسیلہ ہے، نیک اعمال کا بھی لگا سکتے ہیں. تو کہا کہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے پروردگار وسیلہ لگاتا ہوں جو تیرا نام ہے. سمجھ کبھی نفس جسے تو خود جس نام کو تو نے اپنے لیے متعین کیا، اور اندر تو اپنی کتاب یا تیرا وہ نام جس کو تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارا، اور علم تو احد من عبادی، یا وہ نام جس کو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی نبی پیغمبر کو سکھایا یا کسی اور بندے کو سکھایا. اور ابھی تک بھی فی علم الغیب عندک، کیا تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں جس کو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھا. یہ اتنا بڑا وسیلہ لگایا. میں تیرا بندہ، تیرے بندے بندی کا بیٹا، سب کچھ اپنی عاجزی بتائی، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگایا. اور دعا کیا مانگی؟ اگلا جملہ انتر علی القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. ہمارا صاحب یہ دعا کریں اس رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے، وہ جلا حزنی وہ نور صدری، اور ہمارے سینے کا نور بنا دے. قرآن اگر ہمارے سینے کا نور بن گیا میرے بھائی، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ جلا حزنی اور ذہاب ہمی و غمی، اور میرے حزن و ملال اور ہم غم کو دور کرنے کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے. اللہ کے رسول فرمائے جو یہ بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کی رمضان مبارک میں ہمیں قرآن انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا حق ادا کرنے والا انسان بنائے. ایسا مسلمان جو قرآن کو صرف گلے سے اور زبان سے نہ پڑھتا ہو بلکہ دل سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں اس کی آج بہت ضرورت ہے، ہمیں ہی نہیں، وہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، جو انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو چوریاں کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، جو عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جو عورتوں کی بے حرمتی اور پامالی کر رہے ہیں، جو بچوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، ان سب کو بھی قرآن کی ضرورت ہے. اور یہ قرآن اللہ کی امانت ہمارے اور آپ کے پاس ہے. ہم اگر اس کو نہیں پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ نے کوئی ہم کو ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ دیکھیے نئی قوم پیدا ہو رہی ہے، ایک عیسائی پاپ سنگر اسلام قبول کر کے قرآن کو پھیلانے والا بن رہا ہے، اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ ہم کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم قرآن کی اہمیت نہیں سمجھتے، تو اللہ ہم کو ریجیکٹ کر رہا ہے. ہماری کوئی ضرورت نہیں. نئے لوگ پیدا ہو کے دین کا کام کر رہے ہیں. سب سے تیز اتنی مخالفتوں کے باوجود دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. کوئی معمولی بات ہے یہ؟ اتنے ویب سائٹ، اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، حکومتیں لگی ہوئی ہے مسلمانوں کو کاٹنے مارنے میں، رد کرنے میں، قرآن کو مٹانے میں. اس کے باوجود اسلام ہے کہ پھیلتا ہی جا رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑی تاثیر قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے، ایمان پر زندہ رکھ کے ایمان پر موت دے. اور اس رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مغفرت سے ہم کو محروم نہ فرمائے.